السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آسیہ، اسلام ود آسیہ چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں تمام پیارے ویورز کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 اور 64 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تمہارا عہد، تمہارا وعدہ، ورفعنا اور ہم نے اٹھا لیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کو، خذوا یاد کرو، ما آتینکم جو ہم نے تم کو دی، بقوت مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما جو فیہ اس میں ہی، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، پس لولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، تو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے کہ قانون ہدایت بیان فرمانے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، ہم نے تم پر یہاں تک مہربانی فرمائی کہ جیسے احمق بیمار کو مہربان طبیب زبردستی دوا پلاتا ہے، اسی طرح ہم نے تمہارے ساتھ کیا۔ تم بخوشی اصلاح قبول نہ کرتے تھے، ہم نے تم پر کوہ طور اٹھا کر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور فرما دیا کہ توریت قبول کرو ورنہ پہاڑ گرتا ہے۔ تم بھی ایسے ضدی واقع ہوئے کہ اس وقت تو جبراً قہراً مان لیا، مگر بعد میں اس کو بھی توڑ دیا اور طرح طرح کی بدکاری اور بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ توریت شریف کو بدل ڈالا ہم نے اپنے فضل و کرم سے، کبھی کبھی تم میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ تمہیں ہلاکت اور بربادی سے بچائیں، مگر تم نے انہیں بھی ظلماً قتل کر ڈالا۔ پھر بھی ہم نے درگزر کی، اگر ہمارا اتنا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم کبھی بھی نیست و نابود کب کے ہو چکے ہوتے اور اس نیست و نابود سے کبھی نہ بچ سکتے۔ تو اس کا اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ پہاڑ کھیڑنے کا واقعہ کن بنی اسرائیل پر پیش آیا۔ آیا ان 70 پر جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توریت لینے گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہم خود اللہ کو اپنی نظروں سے حاضر دیکھنا چاہتے ہیں سامنے کہ کیا اللہ ایک ہے جس کی تم ہمیں عبادت کرنے کو کہہ رہے ہو۔ تو وہ 70 آدمی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توریت لینے کوہ طور پر گئے تھے، یا ان پر جو وہاں رہ گئے تھے، ہم اس اختلاف کا لحاظ کرتے ہوئے واقعہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے توریت ماننے کا عہد و پیمان لے کر 70 آدمیوں کے ساتھ توریت لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں یہ 70 آدمی کلام الہی سن چکے اور مر کر زندہ ہو چکے،
تب آپ کو تورات شریف عطا ہوئی۔ جب آپ نے وہ کتاب ان 70 کو دکھائی تو یہ لوگ سخت احکام اور کڑی پابندیاں دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے ان پر عمل نہ ہو سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام بحکم الہی کوہ طور اکھیڑ کر ان کے سروں پر لے کر کھڑے ہو گئے کہ یا تو تورات قبول کرو ورنہ ابھی تم پر گرتا ہے۔ یہ پہاڑ قد آدم ان کے سروں سے اونچا تھا۔ یہ لوگ ابھی موت دیکھ چکے تھے۔ اب وہ گھبرا گئے اور فوراً سجدے میں گر گئے، مگر سجدہ پوری پیشانی پر نہ کیا بلکہ ایک رخسار پر کیا تاکہ پہاڑ کو بھی دیکھتے رہیں کہیں گر نہ جائے۔ چنانچہ اب تک یہود صرف ایک ہی رخسار پر ہی سجدہ کرتے ہیں اور مسلمان الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے مسلمانوں پر کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ ایک ہی سائڈ پہ سجدہ کرتے ہیں ابھی تک بھی، اور مسلمان جو ہیں وہ پیشانی پر کرتے ہیں، اور سجدہ میں گر کر توبہ کی اور پورا عہد کیا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہمیشہ اس پر عمل رہیں گے۔ اس میثاق سے یا تو یہی سجدہ والا میثاق مراد ہے یا پہلا میثاق جو اسرائیلیوں سے طور پر آتے وقت لیا گیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور بچڑے وغیرہ کو ہلاک فرما چکے، سب سے توبہ کرا چکے، تب آپ نے ان کو تورات دکھائی۔ انہوں نے دیکھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان پر یہی طور اٹھا کر یہاں لایا گیا تو انہوں نے سجدہ کر کے عہد و پیمان کیا، مگر بعد میں اس کو توڑ دیا اور بدکاریوں میں مشغول ہو گئے۔ ان کی نافرمانی کی ابتدا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکی تھی، مگر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اس میں زیادتی ہوگی، وہ اس میں اور زیادہ بڑھنے لگے۔ تورات بدل ڈالی گئی اور پیغمبروں کو قتل کرنے لگے، شرک و بت پرستی میں گرفتار ہو گئے، اس لیے یہاں ثم فرمایا گیا جس کے معنی ہیں تراخی۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔